صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، ہوں میں بے کس کا عزادار مجھے رونے دو، ظالم و ضبط فغاں سے میرا دم گھٹتا ہے، ظالم و ضبط فغاں سے میرا دم گھٹتا ہے، ہوں ابھی تازہ عزادار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، شاہدی چھوڑ گئے ہیں مجھے رونے کے لیے، میرا کوئی نہیں غمخوار مجھے رونے دو، ایک جس کا کوئی مرتا ہے تو وہ روتا ہے، ایک جس کا کوئی مرتا ہے تو وہ روتا ہے، میرا سب لٹ گیا، میرا سب لٹ گیا گھر بار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم.
وصدق الرسول الکریم وآلہ الطاہرین۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین و ناظرین اکرام، روز عاشور روز کمال حزن ہے، روز گریہ زاری، روز نوح ماتم۔ آج کا یہ دن شہیدوں کی خدمت میں، شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کا یہ دن، عاشور کا دن، ہم سے ماتم اور اشکوں کا تقاضا کرتا ہے، نوح گریہ زاری کا تقاضا کرتا ہے، اور شہیدوں سے متعلق پروردگار عالم نے قرآن مجید میں شہیدوں کی مدح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جہاں بیان ہوا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ خبردار وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہارا فہم و ادراک اتنا بلند نہیں کہ ان کی اس اعلیٰ سطحی حیات کو درک کر سکے۔ عزیزان گرامی، شہیدوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، مجاہد کی شان کیا ہے، اسی سے متعلق مولا کائنات کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ الجنت تحت السیوف المجاہدین، کہ مجاہدین جب میدان کارزار میں جاتے ہیں تو ان کی تلواروں کی چھاؤں میں جنت ہوتی ہے۔ یہ شہیدوں کی مدح فاتح خیبر بھی کر رہے ہیں، اور اس سے متعلق ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے بنت رحمت للعالمین شہزادی کونین کا ایک عمل بھی نظر آیا کہ بی بی جو تسبیح اور تقدیس الہی فرماتی تھیں، کہ جسے ہم تسبیح جناب سیدہ کہتے ہیں، شہزادی نے شہیدوں کی عظمت بتاتے ہوئے یہ عمل کیا کہ اپنے تسبیح کے دانوں کی بنانے کے لیے حضرت حمزہ جو اس وقت سید الشہداء کہلاتے تھے، ان کی قبر کی، ان کی تربت کی مٹی کو منگایا اور اس مٹی سے تسبیح کے دانے بنائے۔ یہ شہزادی کونین کا عمل ہے۔ شہزادی کونین وہ ہیں کہ جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں۔ بی بی کے لیے یہ کیا کم تھا کہ فاتح خیبر گھر میں چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی خاک لے کر بھی شہزادی تسبیح کے دانے بناتی تو بڑے باعظمت ہوتے۔ خود شہزادی کونین کے قدموں کی خاک ہوتی، اس کے دانے بنتے تو یہ بھی بڑی عظمت کی بات تھی۔ حسن و حسین جیسے شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے قدموں کی خاک بھی ہوتی تو بڑی عظمت ہوتی، لیکن شہید کی عظمت شہزادی کونین بتا رہی ہیں۔ اسی لیے سید الشہداء اس زمانے میں جو حضرت حمزہ تھے، رسالت مآب کے چچا، ان کی قبر کی مٹی منگوائی اور اس سے تسبیح کے دانے بنائے اور اللہ کی تقدیس و تسبیح شہزادی فرماتی تھیں۔ یہ شہزادی کونین شہیدوں کی عظمت بتا رہی ہیں۔ عزیزو، آج کا دن شہیدوں کی خدمت میں، شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت ادا کرنے کا دن ہے، اور اسی سے متعلق پھر وہیں جو عبد و معبود کے رشتے کا تسلسل آپ حضرات نے گزشتہ مجالس میں سماعت فرمایا کہ وہ معبود ہے اور اس نے انسان کی تخلیق کی، انسان کے اعلیٰ سطحی معیار کا اظہار کربلا کے میدان میں ہوا۔ واقعہ کربلا کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو جہاں انسانیت اپنی سطح سے گر چکی ہے، آپ دیکھتے ہیں
کہ آج کی دنیا میں انسان اتنا گر چکا ہے کہ اس کی مثال دے کر قرآن بیان کرتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی ان کی سطح گری ہوئی ہے۔ یعنی انسان جب پستی کی جانب جاتا ہے تو جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اور صالحیت اپنائے اور اہل بیت اطہار کا دامن تھامے، رسالت مآب سے محبت رکھے اور اولاد علی اور آل نبی سے محبت رکھے تو انسان کا معیار بلند ہوتا ہے۔ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ شہیدان کربلا کو ہم آپ جب سلام کرتے ہیں زیارت شہدائے کربلا میں، یہ جملے ملتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبائہ۔ اسی طرح سے جب یہ جملے آگے بڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے کہ جہاں آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین الہی کے مددگارو آپ پر سلام ہو۔ آگے بات بڑھتی ہے السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسالت مآب کے مددگارو آپ پر سلام ہو۔ اور بات آگے بڑھی السلام علیکم یا انصار امیر المومنین۔ کیا عظمت ظاہر ہوئی کہ وہ علی جو مشکل کشائے کائنات ہیں، امیر المومنین مشکل کشائے انبیاء بھی ہیں، مشکل کشائے کائنات بھی ہیں۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ نصر تو انبیاء سرًا و نصر تو محمد سرًا و جہرا، کہ میں نے تمام انبیاء کی مدد کی پردہ حجاب میں رہ کر، اور رسالت مآب کی بھی مدد کی۔ تو عزیزو جو رسالت مآب کا مددگار ہے ان کے مددگار بنے، ان کے انصار بنے شہیدان کربلا۔ بات آگے بڑھی السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا، اے شہزادی کونین جناب سیدہ کے مددگارو آپ پر سلام۔ غور طلب بات ہے کہ علی اگر مشکل کشائے کائنات ہیں تو جناب سیدہ مشکل کشا کی مشکل کشا ہیں، اس شہزادی کے مددگار و انصار کہلائے۔ پھر انہی شہیدوں کی تعریف آگے بڑھی السلام علیکم یا انصارا ابا محمد الحسن ابن علی ولی الزکی الناصح الامین، اے حسن ابن علی کے مددگارو آپ پر سلام۔ آگے بڑھی بات السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین کے مددگارو آپ پر سلام۔ بے بی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم و فزتم واللہ فوزا عظیما، اے شہیدان کربلا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے لہو کے قطرے جس زمین پر گرے اور جس زمین میں آپ دفن ہوئے وہ زمین ہمیشہ کے لیے آپ کے دفن ہونے کے سبب سے متبرک ہو گئی۔ آج کربلا کا میدان گواہ ہے، جہاں سید الشہداء کا روضہ ہے، ثانی حیدر قمر بنی ہاشم کا روضہ ہے، لاکھوں کا ہجوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا جاتا ہے۔ عزیزو یہ شہیدان کربلا کی عظمت ہے، جہاں پر یہاں ناطقہ پر پابندی عائد کی گئی کہ خبردار انہیں ایسا نہ کہنا کہ وہ مر چکے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہارا شعور درک نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی اعلیٰ سطحی حیات ہے۔ آگے چل کے سورہ آل عمران میں بیان ہوا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار گمان بھی نہ کرنا۔ وہاں ناطقے پر پابندی تھی، یہاں ذہن انسانی پر پابندی لگائی گئی کہ بولنا تو دور کی بات، خبردار یہ بات سوچنا بھی نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں موت آئی، بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں اور اپنے معبود حقیقی کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ عزیزو یہ مدح پروردگار عالم کر رہا ہے شہیدوں کی، تو وہیں شہیدان کربلا کی عظمت یہ ہے کہ خود سید الشہداء مظلوم کربلا امام عالی مقام نبی کے نواسے امام حسین ابن علی نے اپنے ان اصحاب پر، اپنے ان انصار پر ناز کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جیسے ناصر مجھے ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے،
نص معصوم ہے، امام نے سند دے دی کہ میرے اصحاب شہیدان کربلا وہ ہیں کہ جن کی سطح تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ واقعہ کربلا میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لشکر حسین ابن علی کے ساتھ تھا، ایسا لشکر چشم فلک نے کبھی دیکھا نہیں۔ رسالت مآب کے ساتھ بھی لشکر تھے، رسول اللہ نے بھی جنگیں لڑیں، اسی کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ بھی لشکر تھے، امام حسن کے ساتھ بھی تھے، لیکن جیسا لشکر حسین کو ملا، حسین نے ناز کیا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک مکمل متقین کا لشکر حسین کے ساتھ ہے۔ ایسا لشکر کہ جس پر امام ناز کریں، گویا یہ مشیت ناز کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا دن عاشور کا دن شہیدان کربلا کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ کے لال کی عظمت کیا ہے۔ 4 مصروں میں خواجہ اجمیری نے بیان کیا کہ شاہست حسین بادشاہ ہست حسین، دینست حسین و دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والی ہستی کا نام بھی حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین، حق یہ ہے کہ حسین کے سبب سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ موجود ہے۔ آج جتنی زبانوں پر کلمہ ہے، کلمہ توحید، یہ فاطمہ کے لال کا احسان ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی کا مرتبہ اور فاطمہ کے لال کے سبب سے آج اسلام قائم و دائم ہے، ورنہ صفِ ہستی سے اسلام کو مٹانے کا پورا منصوبہ بنا دیا جا چکا تھا۔ بنی امیہ کی نسل نے پورا تہیہ کیا کہ اذان سے محمد رسول اللہ کا لفظ ہی ہٹ جائے، لیکن تمام تر صحیح ان کی رائے گاہ ہو گئی جب فاطمہ کے لال نے اپنا سر کٹایا اور زخمی حالت میں ریگزار کربلا پر اپنی پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھا۔ اسی کے ساتھ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ اون کے بخشت بے یقین آرا یقین، اون کے لرزد السجود او زمیں، ان کے سجدے نے توحید کو باقی رکھا، بے یقینوں کو یقین عطا ہوا۔ اس اخلاص کا سجدہ تھا کہ زمین لرز گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، ہر دور کا یزید اسی حسرت میں مر گیا، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ بیعت کا طلبگار بن کے آیا تھا فاسق و فاجر، اس کی کیا انداز تھا آپ جانتے ہیں۔ جب فاطمہ کا لال مدینے سے ودا ہو رہا تھا، سفر اختیار کیا کربلا کا، آپ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حاکم شام جو واصل جہنم ہوا، اس کا بیٹا تخت اقتدار پر آیا، تو اس نے پہلا خط مدینے کے والی مدینہ کو لکھا، ولید کو، کہ جس میں یہ تحریر تھا کہ فاطمہ کے لال سے حسین ابن علی سے بیعت طلب کی جائے، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ ولید کو جیسے ہی یہ خط ملا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کلمات کہہ سکے، اس نے دربار میں امام کو طلب کیا۔ اسی کے ساتھ ایک گھاک سیاس سیاستدان مروان بن حکم کو پہلو میں بلا لیا، کیونکہ معاملہ حساس تھا۔ اب فاطمہ کا لال دارالامارہ پہنچتا ہے، اب ولید میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کلمات کو دہرائے۔ اس نے خط امام کے حوالے کیا، اور خط دینے کے بعد اپنی دانش میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی حسین کی نظر اس تحریر پر پڑے گی کہ اگر بیعت کا انکار ہو تو سر قلم کر دیا جائے، تو شاید حسین کے چہرے کا تاثر تبدیل ہو۔ جب اس نے خط حوالے کیا، فاطمہ کا لال خط پڑھتا ہے، اور اسی کے ساتھ جس طرح سے، جس سکون سے خط کے پڑھنے کا آغاز کیا، اسی کے ساتھ اختتام کیا۔ ولید حیرت زدہ تھا، اور خط کو لپیٹ کے فاطمہ کے لال نے کہا، یا ولید نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختمو۔ اے ولید، یہ بیعت کا سوال کسی اور سے ہو، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن الرسالہ ہے، رسالت ہمارے گھر سے تقسیم ہوتی ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختمو،
و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہم پر ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ ہوتا ہے، ملائکہ کا آنا جانا لگا ہوا ہے، وہی ہمارے گھر میں اترتی ہے۔ پروردگار عالم نے کائنات کا آغاز ہم سے کیا اور کائنات کا اختتام بھی ہم ہی پر ہوگا۔ اسی کے بعد یزید کا تعارف پیش کیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ یزید شارب الخمر و مولن بالفسق و قاتل النفوس المحترم مثلی لا یبایع مثلہ، فرمایا کہ یزید ایک مرد میخار اور اسی کے ساتھ مولن بالفسق، علل اعلان فسق و فجور کرنے والا۔ حسین نے واضح کر دیا کہ ایک عام انسان بھی جب فسق و فجور کرتا ہے تو حجاب چاہتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، لیکن یزید وہ شخص ہے کہ جو علل اعلان فسق و فجور کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ امام علی مقام نے فرمایا کہ محترم نفوس کا قاتل بھی ہے، اور ایک کلیہ بیان کر دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میں تو حسین ہوں، حسین میری اتباع میں میرے نقوش قدم کو چوم کر آگے بڑھنے والا بھی یزید تو یزید ہے، یزید جیسے کی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ حسین کے تاریخی کلمات آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جو حسین کی اتباع کرتا ہے نہ وہ یزید کے سامنے جھکتا ہے، نہ یزیدیت کے سامنے جھکتا ہے۔ بالآخر اس کا انجام دنیا نے دیکھا کہ فاطمہ کے لال نے دین کو بچا لیا، اپنا سر دے دیا۔ کیا کیا مصیبتیں گزریں عاشور کے دن کہ فاطمہ کے لال کی غربت و تنہائی بڑھتی گئی، لمحہ لمحہ بڑھتی ہوئی تنہائی اس قدر شدید ہو گئی کہ جب ثانی حیدر قمر بنی ہاشم نے میدان سے صدا دی کہ آقا میرا سلام آخر قبول فرمائیں، حسین نے شدت سے تنہائی محسوس کی، اور جیسے ہی نہر کے کنارے سے اپنے بھائی کا سلام آخر سنا، امام وقت ہیں حسین، حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھام لیا اور کہا کہ وہ عباس الان و ان کا سرا ظہری، اے بھیا تیری خبر شہادت نے حسین کی کمر کو توڑ دیا۔ ٹوٹی ہوئی کمر کو تھامے ہوئے فاطمہ کا لال نہر کے کنارے پہنچا، اپنے بھائی کے جسد اقدس پر ردائے پر نور اڑائی، نوح ماتم کیا، وہیں سے پلٹ کر آئے، علی اکبر بھی قربان ہو گئے، پوری طرح سے فاطمہ کا لال لٹ چکا۔ اب ایک آخری موتی تھا حسین کے خزانے کا، جسے لیے ہوئے میدان میں آئے، اپنے ششماہ مجاہد کو لیے ہوئے میدان میں آئے۔ علی اصغر کو بھی تیر سہ شعبہ سے قتل کیا گیا، معصوم بچہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپ تڑپ کے شہید ہوا۔ ہاں عزیزو، غربت و تنہائی بڑھتی ہوئی اس قدر بڑھی کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اب تہیہ کیا کہ خود میدان میں آئیں۔ خیمے میں پہنچے، فرزند بیمار کے سراہنے دیکھا کہ بیٹا غش کے عالم میں ہے، بیٹے کے شانے کو تھاما، سورۃ الحمد کی تلاوت فرمائی، شانے کو جنبش دی، بیٹے کو غش سے افاقہ ہوا۔ اسی کے ساتھ سید سجاد نے قیامت کی مصیبت کا اظہار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا۔ کیا قیامت ہے مظلومیت کی کہ بیٹا باپ کو پہچان نہ سکے، کتنی ہی مصیبتیں گزر جائے بیٹا باپ کو پہچاننے سے قاصر نہیں ہوتا۔ یہ حسین کی مظلومیت ہے کہ امام نص فرما رہے ہیں کہ میں بابا کو پہچان نہ سکا۔ اتنے تیر جسد اقدس میں پیوست تھے کہ امام نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے طائر سفید میرے پہلو میں کھڑا ہے۔ عزیزو، ابھی فاطمہ کے لال نے مارے کے آخر سر نہیں کیا تو اتنے زخمی ہیں۔ بیٹے کو اسرار امامت سپرد فرمایا، خیمے کا پردہ الٹ کر باہر برآمد ہوئے، بہن سے ملاقات ہوئی، بہت دیر تک بھائی اور بہن میں گفتگو ہوتی رہی۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم سمجھ گئے کہ بھائی نے گھر بہن کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ ہمیشہ دستور یہ ہوتا تھا کہ فاطمہ کا لال آگے چلتا، دکھیاری بہن پیچھے چلا کرتی تھی۔
تھی، لیکن اب انداز بدلا ہوا تھا کہ ثانیہ زہرا آگے آگے، غربت زدہ بھائی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، بہن سے بہت دیر تک گفتگو ہوئی، اسی کے بعد بہن سے ودا ہو کر چاہتے ہیں کہ میدان میں آئیں کہ ایسے میں 4 سالہ بیٹی نے آ کر دامن تھام لیا۔ بیٹی کو دیکھا، صد پارا دل حسین پارا پارا ہو گیا، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ اب چند ہی ساعتوں میں میری یہ بچی یتیم ہو جائے گی، تو اسے پرسہ یوں دیا جائے گا کہ تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، معصوم بچی کے دامن میں آگ لگ جائے گی۔ سینے سے لگایا، سمجھایا، منایا، وعدہ صبر لیا اور میدان کا رخ کیا۔ میدان میں پہنچے، پسر سعد کو طلب کیا، اتمام حجت فرمایا۔ اسی اتمام حجت کے دوران حسین نے ایک سوال کیا کہ ابن سعد یہ بتا کہ تو مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں یہ جنگ ہو رہی ہے۔ حسین نے سوال کر کے خط فاصل کھینچ دیا کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے کلمہ گو ہیں سامنے، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بابا کی دشمنی دل میں رکھتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ فاتح خیبر کے لال نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، معرکے کا آغاز ہوا، ایک ایک شخص آتا واصل جہنم ہوتا، 10 افراد آتے، انہیں بھی حسین قتل کر دیتے، 100 کی ٹکڑیاں آنے لگی۔ حسین ایک جگہ نیزے کو نصب کر کے گھوڑے کو کاوا دیتے، کاوا تمام ہوتا، 100 افراد زمین پر تڑپتے ہوئے نظر آتے۔ اس طرح جگہ جگہ لاشوں کے انبار لگ گئے کہ ایسے میں شمر ملون نے جو یہ منظر دیکھا کہ فوج میں نمایاں کمی ہو رہی ہے، آواز دی اور کہا کہ ابن سعد ایسے حسین سے جنگ نہ ہوگی، اس طرح سے تو پورے سارے لشکر کو کٹوا دے گا۔ اس نے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے مشورہ دیا کہ فوج کو اسلحوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، تیر انداز الگ ہوئے، تلوار چلانے والے الگ ہوئے، نیزہ بردار الگ ہوئے، جن کے پاس کچھ نہ تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے۔ کہا کہ اب حسین پر حملہ کیا جائے۔ ایک جان فاطمہ ہر طرف سے جو حملہ ہونے لگا، فاطمہ کے لال کو بھی جلال آ گیا، آستینوں کو الٹ دیا، کہا مجھے کمزور جانا ہے، یہ کہہ کر اب جو حملہ کیا، فوج پناہ مانگنے لگی۔ بھاگتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، حسین کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس شدت سے جنگ کر رہا ہوں، کوئی ہوتا جو میری اس جنگ کو دیکھتا اور میری داد دیتا۔ جیسے ہی یہ حسرت دل میں آئی، ایک مرتبہ رکاب فرس پر زور دے کر اٹھ کھڑے ہوئے، نہر کا رخ کیا، کہا اے بھیا عباس، جنگ کا ارمان لیے ہوئے سو رہے ہو، بھیا اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ پھر جسد عباس سے خطاب کر کے کہا کہ یہ حملہ تمہاری جانب سے حسین کرتا ہے۔ اب جو حسین نے حملہ کیا، فوج فصیل کوفہ سے ٹکرانے لگی۔ اسی اثنا میں وعدہ طفلی کا وقت جو آیا، حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ ذوالفقار کا نیام میں آنا تھا کہ بھاگا ہوا لشکر ہر سم سے امڑ کر آیا، ہر سم سے نیزوں کی بوچھار، شمشیروں کی بوچھار تھی۔ ایسے میں ایک تیر ماتھے پر لگا، ماتھے سے تیر کو جدا کیا کہ دندان اقدس پر ایک پتھر آیا، لہو کو پوچھا کہ نیزہ آ کر سینے پر لگا، زین فرس پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے کہ فاطمہ نے ہاتھ پھیلا دیے، کہا میرے لال تیرا یہ کیا عالم ہو گیا؟ وہیں تلے زینبیہ پر زینب کی فریاد، یہ ابن سعد، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ نبی کی نواسی فریاد کرتی رہ گئی، شمر کا خنجر چل گیا، حسین کا سر نیزہ طویل پر بلند ہو گیا۔ منادی نے ندا دی، اللہ وعلا قد قتل الحسین بکربلا، اللہ وعلا عز و جل الحسین بکربلا۔ ایک قیامت گزر گئی، لیکن عزیزو ظلم رکا نہیں۔ ایک مرتبہ شام کا وقت جو آیا، ایسے میں لشکر یزید میں ایک ہلچل مچ گئی، لوگ آپس میں گفتگو کر کے کہنے لگے کہ اب کون سا ظلم باقی ہے؟ اعلان ہوا کہ ابھی شہیدوں کے لاشوں کی پامالی باقی ہے۔ یہ سنتے ہی ایک مرتبہ احر کا قبیلہ آگے بڑھا اور انہوں نے پسر سعد سے کہا کہ ابن سعد، ظلم
ظلم کی حد ہو چکی کہ تو نے فرزند نبی کو قتل کیا، ان کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا۔ اب یہ ہم سے ممکن نہ ہوگا اور برداشت نہ ہوگا کہ شہیدوں کے لاشیں پامال کیے جائے، اس لیے کہ شہیدوں میں ہمارا سردار حر بھی تھا، اس نے کہا کہ تم حر کے لاشیں کو لے کر جاؤ۔ اسی طرح سے دیکھتے ہوئے مختلف قبائل آگے بڑھے، اتنا ہجوم ہو گیا کہ پسر سعد گھبرا گیا اور اس نے ایک عمومی اعلان کر دیا کہ جس کسی کا کوئی عزیز حسین کے ساتھ شہید ہوا ہو وہ اپنے اپنے رشتہ داروں عزیزوں کی میتوں کو لے جائیں۔ وہ عزیزوں اس اعلان کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے میدان خالی ہو گیا۔ ایک جان فاطمہ تیروں تلواروں اسلحوں کا جہاں نشانہ بن چکا، زخمی حسین گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد تک آئے۔ فاطمہ فریاد کرتی رہ گئی، بار الہ یہ میرا حسین ہے جو پہلے ہی بہت زخمی ہے، اس کے زخمی بدن پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، میں نے نازوں سے حسین کو پالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الأطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة اللهم صل على سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں
حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں،